السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا سب کا کہ یہ ٹائم چینج کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ فالو کیا ہے اور ماشاءاللہ حاضر ہو گئے ہیں۔ یوزلی یہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب ہم آرام فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا کہ آپ نے اس ٹائم کو بھی آمین آمین۔ سنبھال لیا الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک صلح حدیبیہ اور بیت رضوان۔ اس کے متعلق جو ہے صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کے متعلق جو ہے سورہ فتح میں ہمیں ریفرنس آیات ملتی ہیں، جو کہ یقیناً آپ نے ترجمہ دیکھا ہوگا اس کا۔ صلح حدیبیہ، حدیبیہ جو ہے یہ سمجھیں کہ حرم مکہ کی مغربی حد ہے۔ حدیبیہ مکے سے کوئی 10 میل اور جدہ سے کوئی 30 میل پر واقع ہے۔ یہاں وہ پہاڑ جو مکے کو گھیرے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ حرم مکہ کی مغربی حد ہے، اور پھر ساحلی میدان شروع ہو جاتا ہے۔ آغاز اسلام کے وقت یہاں ایک کنواں تو تھا جو مسافروں اور حاجیوں کے کام آتا ہوگا، لیکن کسی آبادی کا ثبوت نہیں ملتا۔ غالباً زیر زمین پانی میٹھا اور کافی ہے، اسی لیے ببول وغیرہ کے جنگلی درخت یہاں غیر معمولی طور پر بلند نظر آتے ہیں۔ یہیں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے جانثاری کا عہد لیا تھا۔ اس کے سائے میں مریضوں کی صحت یابی وغیرہ کے پھر جب غیر اسلامی عقیدے توہم پرستی کی شکل اختیار کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اسے اکھڑوا دیا تھا۔ بعد میں اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر عمل میں آئی، اور ترکی دور میں اس پر کوئی کتبہ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ رینوویشن کے بعد اس پر سلطان عبد العزیز بن سعود نام کا کتبہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ نئی سڑک کے کنارے پر واقع ہے، اور خلافت راشدہ کے ایک مدت بعد یہ مقام حجاج کی ضرورتوں کے تحت آباد ہونے لگا، اور یہ گاؤں جو ہے کم از کم 8ویں صدی ہجری سے اس کو شمیسیہ کہلاتا ہے یہ، اور اب یہ جو ہے یہ پولیس کی ایک اہم چوکی قائم ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا مقام حدیبیہ کا ڈسکرپشن تھا۔ تو حدیبیہ جو واقع حدیبیہ سے جو ریلیٹڈ، حدیبیہ دراصل سمجھیں کہ ایک کنویں کا نام ہے، اور یہی وہ مقام تھا جس کے ساتھ جو ہے فتح مبین اور بیت رضوان کی مقدس تاریخ جو ہے وہ وابستہ ہے۔ فتح مبین قرآن نے جو ہے اس صلح کو جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، کیوں یہ صلح؟ چونکہ حدیبیہ کے
مقام پر ہوئی تھی، اس لیے صلح حدیبیہ کہلائی. ٹھیک ہے، تو اس کو قرآن نے جو ہے فتح مبین کہہ کر جو ہے قرآن میں یاد کیا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو جب قرآن میں فتح مبین کا ذکر آیا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو سن 6 ہجری ذیقات کے مہینے میں وہ مبارک موقع تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 1400 اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو قربانی کے جانوروں کو جو ہے وہ قلادہ ڈال دیے گئے، پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ جب یہ جو ہے قربانی کے لیے مخصوص ہیں، اور احرام باندھا اور بنی خزاعہ کے ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قریش کے حالات کا اندازہ لگا کر خبر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو جاسوس نے آ کر خبر دی کہ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ قبائل کو جمع کر کے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ان کا ارادہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بیت اللہ کے ارادے سے نکلے ہیں نا، ہم تو عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے ہیں، جنگ یا قتل و قتال ہمارا مقصد نہیں ہے، لہٰذا ہم بیت اللہ کی زیارت کو اپنا مقصد سمجھتے ہوئے ضرور آگے بڑھتے رہیں گے، اور جو جماعت خواہ مخواہ ہمارے راستے میں اگر آ جاتی ہے یا ہمارا راستہ روکتی ہے تو اس سے پھر مجبوراً ہم کو لڑنا پڑے گا. تو اس مشورے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ کا نام لے کر بڑھے چلو. تو اب یہ جو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1400 افراد کا 1400 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک قافلہ تھا، زائرین بیت اللہ جو تھے وہ عشق میں چور اور بیت اللہ کی زیارت میں مسرور مکے کی جانب قدم بڑھائے چل رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے جو ہے یہ جو ان کے کفار کا جو لشکر ہوتا تھا اس کی قیادت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ فوج کا دستہ لیے عقیم، ایک جگہ کا نام ہوتا ہے، عقیم میں گھات لگائے تمہارا منتظر ہے. اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس جانب سے ہم نہیں جاتے بلکہ ہم راستہ بدل کے جو ہے گزرتے ہیں، اور اچانک بے خبری میں خالد بن ولید کے مقابل پہنچ جائیں گے. اور ایسا ہوا کہ جب مسلمان اچانک خالد بن ولید کے جو فوج کا دستہ تھا اس کے سامنے آ گئے تو وہ اپنی گھات کو ناکام دیکھ کر گھبرا گئے. فوجی دستے کو لے کر تیزی کے ساتھ مشرکین مکہ کے پاس جا پہنچے اور ان کو مسلمانوں کی آمد سے مطلع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ٹیلے پر پہنچے کہ اس کے بعد وادی میں اتر کر مکہ پہنچ جانا تھا تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس پر کہ آپ سوار تھے، قصوہ جس کا نام آتا ہے، وہ اونٹنی بیٹھ گئی. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ دیکھ کر اس کو چوکے دیے، یعنی اس کو بھڑکایا اور کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ کسی طرح اٹھ کھڑی ہو، مگر وہ اٹھی ہی نہیں، بیٹھ گئی بس. تو لوگ بار بار اس کو جو ہے وہ اٹھانے اور چلانے کی کوشش جب کر کر تھک گئے تو کہنے لگے کہ قصوہ تو نافرمان ہو گئی ہے، انہوں نے یہ کہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ قصوہ ہرگز نافرمان نہیں ہوئی اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا جس نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا. کو یاد ہے سورۃ الفیل کی تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو وہ ہاتھی تھا کہ اس کو جب بیت اللہ کی طرف ہانکتے تھے تو وہ اس طرف نہیں جاتا تھا، اکڑ جاتا تھا، وہ دوسری ساری تمام سمتوں میں چلتا تھا لیکن بیت اللہ کی طرف وہ نہیں چلتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصوہ کو، اس اونٹنی کو روک دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا. یعنی قریش مکہ کی بےہودگی اور جنگی ذہنیت کی وجہ سے چونکہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس لیے اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اس وقت تک آگے نہ بڑھیں جب تک کہ کعبے کی حرمت کا عہد نہ کر لیں کہ اس کی حرمت کو جو ہے کوئی آنچ نہیں آئے گی.
تو اس ارشاد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ مجھ سے جو بھی ایسی بات چاہیں گے کہ اس میں حرمات اللہ کی عظمت ان کے پیش نظر ہو، تو میں ضرور اس کو پورا کروں گا. ٹھیک ہے، کہ اللہ کی جو اللہ نے جن جگہوں کو، جن چیزوں کو جو ہے محترم قرار دیا ہے، حرمات ہیں جو، تو ان کی اگر تقدس پر کوئی آنچ نہیں آ رہی ہوگی، اس کے ہوتے ہوتے یہ قریش جو ہیں، یہ کفار جو ہیں، جو بھی مجھے کہیں گے میں اس کو مان لوں گا اس بات کو. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر چکے تو اب جو وہ قصوہ اونٹنی تھی وہ جب کھڑا کیا گیا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور چل پڑی اور حدیبیہ کے میدان میں جا پہنچی. تو جب زائرین بیت اللہ کا مقدس قافلہ حدیبیہ میں قیام پذیر ہوا تو پھر اس وقت صلاح مشورے سے یہ بات طے پائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا جائے تاکہ وہ مشرکین مکہ پر یہ واضح کر دیں کہ مسلمان جو آئے ہیں تو ان کا ارادہ جو ہے بالکل بھی کوئی جھگڑا فساد لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بیت اللہ کی زیارت کرنے عمرے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. تو ان کا راستہ روکا نہیں جائے، مسلمانوں کو عمرہ جو ہے وہ ادا کرنے دیا جائے، وہ جس مقصد سے آئے ہیں. تو اس بات کو ان تک پہنچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش کے پاس بھیجا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں داخل ہوئے اور ابو سفیان جو وہاں کے سردار تھے، ان کے قریش کے سردار، ان سے اور دیگر سرداروں سے مل کر گفتگو کی تو انہوں نے ان کی ایک بات نہ مانی، مطلب بات سنی ہی نہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور وہ کہنے لگے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تنہا طواف بیت اللہ کر لو تو کر لو، مطلب تم یہاں آ گئے ہو اور اگر تم کرنا چاہتے ہو بیت اللہ کا طواف تو ٹھیک ہے، ہم تم کو اجازت دے دیتے ہیں، ورنہ ہم یعنی کفار کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے رفقا، ان کے دوسرے ساتھیوں کو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کہ آپ سیرت النبی کا جو سلسلہ آپ نے سادے کے ساتھ کیا تھا تو اس میں بہت اچھی طرح آپ نے ڈیٹیل میں یہ دیکھا تھا کہ جب جو مین جو غزوات ہوئی تھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا تھا، وہ جیت گئے تھے. پھر اس کے بعد غزوہ احد میں بھی انیشلی تو مسلمانوں کے ہی حق میں وہ فیصلہ جا رہا تھا، پر تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا جو نقشہ تھا وہ بدل گیا تھا. اس کے بعد جو جنگ خندق ہوئی تھی، جنگ احزاب، اس میں بھی مسلمانوں کی کو جیت ہوئی تھی. تو اس کے بعد جنگ غزوہ احزاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے قریش دوبارہ جو ہے تم پر حملہ آور نہیں ہوگی، یعنی اتنا ہی زیادہ ان کی جو شیرازہ بکھر گیا تھا، ان کی جو ہے سمجھ آ گیا تھا کہ اب جو ہے ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے متحد ہو کے مسلمانوں پر حملہ کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا ان کو. لیکن دشمنی تو ان کی اپنی جگہ تھی، کفار جو ہے ان کی کوئی دشمنی کی جو آگ تھی وہ تو ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے اسی اس میں تھے کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر کے چھوڑنا ہے. اور سمجھ آ نہیں رہا تھا ان کو کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ مسلمان ایک نئی ابھرتی ہوئی جماعت کے طور پر سامنے آ رہے تھے، ابھرتی ہوئی مضبوط جماعت کے طور پر سامنے آ رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے یہ کہیں سے بھی، ایک تو ان کی یہ روایت تھی کہ جو بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ اس کو منع نہیں کر سکتے تھے، مطلب یہ ان کی ایک ایٹیکیٹس کہہ لیں، جو ان کے ادب آداب تھے کہ وہ حرم کے متولی تھے، تو اس لحاظ سے وہ کسی کو منع نہیں کر سکتے تھے. تو ایک تو یہ ان کے اندر تھا کہ اب یہ جو عمرے کی نیت سے آ گئے تو ہم ان کو کیسے واپس بھیجیں. دوسرا یہ کہ وہ یہ کیسے کہیں سے بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو بالکل ہی فری ہینڈ دے دیں کہ اچھا آ جاؤ چلو عمرہ کرو، اور وہ جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ مکہ کی حرم میں اور گلیوں میں جو ہے دندناتے پھرے مسلمان. تو یہ تو ان کو بالکل گوارا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہم دیکھ لیں گے. تو اب سمجھے کہ وہ بہت ہی مخمصے میں ایک گرفتار تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں.
تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، بس تم نے اگر کرنا ہے تو تم کر لو عمرہ، اور ہم تم کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف اور عمرہ ادا کر لوں۔ قریش نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصرار دیکھا تو ان کو پھر واپس جانے سے روک لیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رہ جاؤ، ہم تم کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ اب یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپس نہ آنے کی جو انٹرول تھا، جو وقت تھا، دورانیہ تھا، اس دوران یہ خبر مسلمانوں تک اس طرح پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے تو یہ خبر ایک بہت بڑا سانحہ تھی، ایک سمجھے کہ ایک پہاڑ ان کے اوپر گر گیا تھا۔ کیسے کہ بھئی ایک تو وہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، ان کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور جب آپ ڈیٹیل تفسیر دیکھیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالیں تو اس بیچ میں مطلب یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے سے پہلے کافی سفیروں کا تبادلہ ہوا تھا، یعنی وہاں سے بھی آتے رہے قریش کی طرف سے بھی، اور پیغام لے کر کے آپ جو ہے واپس چلے جائیں، مسلمانوں کو یہ کہتے رہے، اور پھر جا کے جو ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام لے کے بھیجتے ہیں۔ تو اس ساری جو چل رہی تھی گفت و شنید، تو اس میں مسلمانوں کا نیچرلی جو آپ جس مقصد سے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں جب آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اگر فلائٹ ہی ڈیلے ہو جائے تو آپ کی کیا مینٹل سچویشن ہوتی ہے کہ مطلب آپ ایک کوفت، ایک الجھن، ایک پریشانی کے بعد ایک نیت سے نکلے ہیں، تو سفر جو ہے پھر اسموتھ گزرنا چاہیے، اور اس میں اگر بیچ میں رکاوٹیں اور ہرڈلز آتے رہیں تو انسان ویسے ہی بے چین ہوتا ہے۔ اور اس پر سے جس کو انہوں نے اس اپنا پیغام لے کے بھیجا تھا، اس کے بارے میں خبر آئی کہ ان کو ہی مار دیا ہے انہوں نے، تو آپ سوچیں کہ پھر ان کے ذہنی اشتعال کی کیا حالت ہوگی، مسلمان جو ہے کس طرح سے ذہنی طور پر مشتعل، ایموشنلی بہت ڈسٹرب تھے۔ تو ہر شخص مضطرب اور بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی کہ مر جائیں گے مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی راہ فرار اختیار نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بیعت ہے اس کو بیعت رضواں کہا گیا ہے، اور جو قرآن میں آیا ہے نا، یہ کہا اسی طرح لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، بلا شبہ اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔ تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ چونکہ اس بیعت سے راضی ہوا، مومنوں کے اس بیعت لینے سے، تو اس لیے اس کو بیعت رضواں، یعنی وہ بیعت جس میں کہ اللہ کی رضامندی شامل تھی، اس کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ با یا عین تا، ایک تو ہوتا ہے بیت با یا تا، بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ لیکن یہ کیا ہے؟ با یا عین تا، بیت۔ اس کا اگر روٹ ورڈ آپ نکالیں تو با یا عین بی، یعنی تجارت جس کو کہتے ہیں وہ بنتا ہے۔ تو بیت ایکچولی کیا ہوتی؟ ایک عہد، ایک سمجھے کہ ایک وعدہ، ایک ری افرمیشن۔ عرب کلچر میں یہ رواج تھا کہ جب بھی وہ کوئی تجارتی ڈیل کرتے تھے اور وہ جب ڈیل فائنل ہو جاتی تھی تو اس ڈیل کے فائنلائز ہونے کی شکل میں وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے، ہینڈ شیک کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے کہ اب یہ جو ہے یہ تجارت جو ہے یہ ایک ڈن ڈیل ہو گئی ہے۔ تو اسی سے سمجھیں کہ یہ بیعت کا ورڈ آیا ہے۔ اور یہ بیعت کیسی تھی جو یہاں پر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لے رہے تھے؟ یہ تھی بیعت الی الموت، یعنی کہ مر جائیں گے لیکن ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر جائیں گے، یا ہم لڑیں گے یہاں تک کہ ہماری جانیں بھی چلی جائیں اس میں۔ یہ تھا ان کا مطلب ایک اسٹرانگ کمٹمنٹ۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب مسلمانوں سے بیعت لے چکے تو ان میں پھر ایک حیرت انگیز جس کو کہنا چاہیے والہانہ جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ابھی تک سب بہت زیادہ وہ ہو رہے تھے،
ڈسٹرب تھے اور یہ، لیکن اب جیسے یہ بیعت لی کہ سب کے اندر جو ہے نا ایک نیا جوش، ایک ولولہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اب یہ جو جوش و خروش، یہ ولولہ پیدا ہوا مسلمانوں میں، صحابہ میں، اس کی خبر جو ہے وہ مکہ پہنچ گئی کہ وہ لوگ تو جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہو گئے کہ وہ جو ہے اب کچھ بھی کر کے جو ہے یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ جو ہے وہ مکہ میں نہ آ جائیں. مشرکین مکہ جو ہے بہت گھبرائے، ویسے ہی ان کو جو ہے مسلمانوں سے خوف تو بلڈ اپ ہو ہی رہا تھا، اسی وجہ سے وہ سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور خوفزدہ ہو کر انہوں نے مسلمانوں تک پھر یہ خبر پہنچائی کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی خبر جو ہے یہ غلط ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صحیح و سلامت جو ہے حدیبیہ واپس تشریف بھی لے آئے. چونکہ جہاد کی یہ بیعت، جو قتال کی یہ بیعت تھی، بہت ہی نازک اور اہم موقع پر لی گئی نا. مطلب آپ دیکھیں کہ بہت ہی ایک کروشل ٹائم تھا، ایک بہت ہی سینسیٹیو موقع تھا. مسلمان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک سمپل عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ جو ٹرننگ سچویشنز تھی اس میں جو ہے انہوں نے یہ ڈیسپریشن اپنے اوپر لازم کر لی تھی. تو چونکہ یہ بہت ہی ایک نازک اور اہم موقع پر لی گئی، اور مسلمانوں نے پورے ولولے اور جذبہ ایثار کے ساتھ اس بیعت کو کیا. مطلب کسی نے بھی جو یہ 1200 یا 1400 کا جو ایک اکٹھ تھا یا جو نفری تھی صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میں سے کسی نے بھی بیک آؤٹ نہیں کیا اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس جانثاری کی قدر و منزلت فرمائی، اور سورہ فتح میں اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ نازل فرما کر ان کے اس کارنامے کو ایک زندہ جاوید بنا دیا. اور اسی حقیقت کے پیش نظر اسلامی تاریخ میں اس کا نام جو ہے وہ بیعت رضوان قرار پایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ فتح میں کہ بلا شبہ اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کرنے لگے، اور جان لیا اللہ نے جو ان کے جی میں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے نا، وہ تو جان رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ان کے دلوں میں بھی ہے. بس اتارا ان پر اطمینان اور سکون، اور انعام میں دیا ان کو ایک فتح قریب. وہ قریبی فتح کیا تھی؟ وہ قریبی فتح جو ہے وہ اس وقت تو یہ ایک تو یہ صلح جو ہو گئی تھی، اور اس صلح کے نتیجے میں جو مزید آگے جو ان کو کامیابیاں ملی وہ سب اس سے مراد تھی. تو مسلمانوں کے اس جوش اور والہانہ جذبے نے مشرکین مکہ پر ایسا اثر کیا کہ اب وہ خود صلح پر آمادہ ہو گئے. مطلب یہ جو جوش اور ولولہ تھا، اور جو ان کے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کال پر لبیک کہنا، تو اس سے جو ہے وہ بالکل ہل کر رہ گئے کفار، اور انہوں نے اب اسی میں خیریت سمجھی کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی جائے. تو جو فتح مبین کہا گیا ہے صلح حدیبیہ کو، تو اس کے تو بہت سارے مصلحتیں اور بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے نتائج ہیں جو کہ ملے. لیکن ایک یہ بھی تھا کہ کفار قریش نے مسلمانوں کو ایک اپنے ٹکر کی اینٹیٹی تصور کر لیا تھا، کیونکہ معاہدہ تو اسی سے ہوتا ہے نا جو آپ کی برابر کا ہو. اب تک تو وہ مسلمانوں کو کمتر اور ڈاؤن ٹروڈن اور یہ سمجھ رہے تھے نا کہ جیسے چاہو ان کو تو جو ہے ان پر حملہ کر دو، ان کو تباہ کر دو. لیکن اب انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ نہیں، مسلمان جو ہیں وہ بالکل ایک مضبوط جماعت بن کر ابھر رہے ہیں. تو ان سے انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی ان کو، اور پیش قدمی کر کے سہیل بن عمر یہ کفار کی طرف سے آئے تھے صلح کا پیغام لے کر. ان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی جو شرائط ہیں وہ طے کریں تاکہ یہ جھگڑا جو ہے یہ ختم ہو جائے. مگر یہ شرط جو ہے انہوں نے ٹاپ موسٹ رکھی تھی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ آئندہ سال عمرہ کر پائیں گے. مطلب یہ تو ان کا سمجھے کہ تمام شرائط جب ہم دیکھیں گے ابھی تو وہ ایسی ہی تھی کہ لگتا تھا کہ ساری انہی کو فیور کر رہی ہیں. وہ ساری ٹرمز مطلب صلح تو کیا زیادہ ایک ڈکٹیشن لے کر آئے تھے. لیکن ان کے ایگو نے جو کسی طرح بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اس سال مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے. انہوں نے کہا نہیں، یہ بات تو
رہے گی کہ اس سال تو آپ نے واپس جانا ہی جانا ہوگا، نیکسٹ ایئر جو ہے آپ عمرہ آ کے کر لیجئے گا، ہم آپ کو تب الاؤ کر دیں گے۔ پورا آدھا گھنٹہ نکل گیا۔ تو یہ یوں سمجھے کہ قریش نے شرائط جو ساری فارمولیٹ کی تھی وہ لے کر یہ سہیل بن عمر آئے، اور اس پوری جب ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کی شرائط فیس ویلیو پہ، یعنی جو شرائط ہمیں جو سمجھ آتی ہیں، جس کو ہم کہیں گے اگر لٹرل جو ورڈنگز ہیں ان پر اگر ہم لیں اس کو، تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو سے تھا، قریش مکہ نے اپنا سے، اپنا سٹانس یا اپنی بات جو ہے اس کو پرائیورٹی دی تھی، اس کو ٹاپ پہ رکھا تھا، اور مسلمانوں کی جو کنسرنز ہو رہے ہیں ان کو جو ہے انہوں نے سائڈ لائن کیا تھا۔ لیکن بہرحال وہ ایک صلح کی آفر لے کر آئے تھے، تو سہیل بن عمر جب مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے نقطۂ خیال کو پسندیدگی نظر سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ویلکم کیا، اور ایک طویل گفت و شنید ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے جو پوائنٹس پر جن پر اتفاق کیا گیا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ دوبارہ ریجوائن کیجیے۔ تو جو صلح حدیبیہ کی شرائط جو جن پر اگری کیا تھا وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے جائیں۔ سیکنڈ یہ تھا کہ آئندہ سال مسلمان مکے میں عمرے کی غرض سے آ سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح داخل ہوں گے کہ معمولی حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کوئی جنگی ہتھیار ساتھ نہیں ہوگا، اور تلواریں جو ہیں وہ نیام کے اندر ہی رکھیں گے، اور صرف 3 دن قیام کریں گے، اور جب تک وہ مسلمان جو جن 3 دنوں مکہ میں قیام پذیر ہوں گے، اس دوران یہ قریش مکہ جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پر چلے جائیں گے، وہ مکہ خالی کر دیں گے، ان 3 دنوں میں یہ عمرہ ادا کر کے جو ہے پھر یہاں سے چلے جائیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ معاہدے کی مدت کے اندر دونوں جانب امن و عافیت کے ساتھ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی دونوں طرف جو ہے ایک پیس اینڈ ٹرینکویلٹی رہے گی، کوئی بھی جھگڑا جھڑپ، کوئی جنگ کا کوئی خدشہ نہیں رہے گا، اور یہ سمجھے کہ آپ کا پہلے چھوٹا ٹی وی لگا ہوا تھا؟ کیا لگا ہوا تھا چھوٹا؟ میرا ہے چھوٹا 32 انچ۔ ہاں کنیکٹ تو ہو گیا، نہیں وہ پاسورڈ پوچھ رہی۔ جی، تو تیسری شرط یہ تھی کہ معاہدے کی مدت کے اندر دونوں جانب امن و عافیت کے ساتھ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چوتھا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص، اب چونکہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے گا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر بھی مدینہ چلا جائے گا تو اس کو جو ہے وہ مکہ واپس کرنا ہوگا، مسلمان جو ہے اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ بھاگ کر آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ بڑی اس کو کہنا چاہیے نا کہ ایسی شرط تھی کہ لگ رہا تھا کہ کیوں ایسا کیا ہے، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم تم کو واپس کر دیں، اور تمہارے پاس جائے تو تم واپس نہیں کرو گے، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن خیر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اگری کیا تھا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تمام قبائل آزاد ہیں کہ ہر 2 فریق میں سے جو جس کا حلیف بننا پسند کرے اس کا حلیف بن جائے، مطلب جتنے اور قبائل ہیں اس میں سے جو بھی جس سے اٹیچ ہونا چاہے گا، چاہے کفار سے اٹیچ ہونا چاہے تو ان کا حلیف بن جائے، یا مسلمانوں کا، تو پھر اس کو بھی وہی پیس اینڈ ٹرینکولیٹی ہوگی کہ پھر دوسرے جو لوگ ہیں، مطلب سامنے والا فریق جو ہے وہ اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے 10 سال تک قائم رہے گا اور کوئی فریق اس مدت کے اندر اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ معاہدے کی تحریر کے وقت تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا، جب آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا تو ایک قرآن کی ٹرمینالوجی آئی تھی کہ حمیت الجاہلیہ، جاہلی حمیت،
تو حمیت جاہلیہ یا جاہلی حمیت یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی جو ایک آبا پرستی، روایت پرستی، وہ جو تھی نا جو انسان کو سوچنے سمجھنے سے جو ہے محروم کر دیتی ہے، اینسسٹر ورشپ۔ تو جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا۔ سہیل نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، ہم تو وہی لکھیں گے جو ہمارے معاہدوں میں لکھا جاتا ہے، بسمک اللہم۔ بات تو وہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن چونکہ وہی بات تھی نا کہ نہیں سوچنا سمجھنے، بس کہ نہیں ہم بسمک اللہم میں یہ لکھوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو لکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان طے پایا ہے۔ اس پر پھر وہ جو سہیل تھا ان کی طرف، کفار کی طرف سے جو آیا تھا، اس نے کہا کہ بھئی اگر میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوتا تو پھر ہمارا آپ کا جھگڑا کیا تھا؟ تو میں یہ تو نہیں لکھوں گا، آپ اپنا نام لکھوائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ معاہدے کی شرائط لکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ حضرت علی سے کہ ٹھیک ہے تم وہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کو مٹا دو اور لکھ لو محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ میں نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور میں اس کو مٹا دوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں مٹا دیتا ہوں۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ کہا کہ جب معاہدے کی تحریر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر سہیل نے اعتراض کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو یہ واقعہ اور حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تم مانو یا نہ مانو میں تو ہوں اللہ کا رسول، لیکن ہم کو چونکہ صلح مقصود ہے اس لیے تم اگر یہ پسند نہیں کرتے تو مجھ کو اصرار نہیں۔ اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس جملے کو محو کر دیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس جملے کو اپنے ہاتھ سے مٹائیں، مطلب جس کی نسبت سے ساری کائنات میں انقلاب پیدا کر کے ظلمت کو نور سے، شرک کو ایمان سے اور جہل کو علم سے بدل ڈالا، تو وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹاتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا تو پھر خود ہی مقام تحریر معلوم کر کے اور اپنے دست مبارک سے اس جملے کو محو کر دیا۔ معاہدہ جب مکمل ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ہمارا پہلو جو ہے وہ کمزور رہا ہے۔ مطلب ویسے بھی ہم بھی جب دیکھتے ہیں شرائط تو ایسے ہی لگتا ہے کہ مطلب تھوڑی سی دب کے جیسے جو ہے صلح کی جا رہی ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی چھوٹے بن کر جو ہے ہم صلح کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ جو ان کی طبیعت تھی کہ ان کے اندر ایک بہت زیادہ ایموشنل ہائی پر وہ رہتے تھے، تو انہوں نے جو ہے کلمت اللہ کو بلند کرنے کا جو ایک جذبہ ان کے اندر تھا اور اسلام کی سر بلندی کے جذبے کے تحت مجبور ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حدیبیہ کا واقعہ فتح ہے؟ یہ کوئی مطلب یہ فتح کہاں سے لگ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم بلا شبہ یہ فتح ہے۔ تو یہ کیسے فتح ثابت ہوا؟ یہ واقعہ جو ہے یہ صلح جو ہے یہ کیسے فتح ثابت ہوئی؟ یہ واقعہ جو اپنی جو تمام کلوز ہیں معاہدے کی ان کے لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں بظاہر تو شکست اور ذلت کا باعث نظر آتا تھا، تو فتح مبین کیسے قرار پایا یہ؟ تو دیکھیں اسلام میں جو عظیم الشان فتوحات شمار کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی فتح یا فتح عظیم، فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے قبل جو ہے برابر کفار و مشرکین سے جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا،
اور جب یہ صلح عمل میں آ گئی تو اس کی وجہ سے ہر دو فریق کو امن و اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے، انٹریکٹ کرنے، گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا۔ اس سے پہلے تو جنگوں میں ہی زندگیاں گزر رہی تھیں اور تبادلہ خیالات کی آزادی نصیب ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اسلام کو اپنی عقل صحیح سے جانچتا اور اس کی حقیقت پر غور کرتا تو اس کے لیے پھر سوائے اس کے کوئی چارہ باقی نہ رہتا تھا کہ وہ فوراً اسلام قبول کر لے۔ تو دیکھا یہ گیا کہ 2 سال میں، مطلب یہ سن 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور 2 سال تک کی یہ معاہدہ چلا تھا۔ ہوا تو 10 سال کے لیے تھا، لیکن دوسرے سال میں ہی جو ہے وہ کفار نے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی۔ یہ کہا تھا نا کہ کوئی فریق اس کے اندر خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو یہی ہوا تھا کہ جو یہ جو شک تھی اس صلح کی کہ تمام قبائل آزاد ہیں کہ ہر 2 فریق میں سے جو جس کا حلیف بننا پسند کرے اس کا حلیف بن جائے گا، تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ جو مسلمانوں کے حلیف بنے تھے ان پر شاید حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی یہ جو ہے معاہدہ ڈیزالو ہو گیا تھا۔ لیکن ان 2 سالوں میں بھی اس معاہدے نے جو ہے فتح مبین کا کام کر دیا تھا، یعنی واضح obvious فتح جو ہے مسلمانوں کو دے دی تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ جب تک معاہدے پر عمل رہا اور مشرکین نے اپنی جانب سے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، لوگ اس قدر مسلمان ہوئے کہ اس سے قبل پوری مدت میں اس قدر یا مطلب اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔ یعنی ابھی تک جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا اس وقت سمجھے کہ 1400 صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 2 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی گنا فائدہ پہنچا، مطلب کتنی ریپڈلی جو ہے اسلام کو عرب میں اور عرب سے باہر پھیلنے کا موقع ملا۔ تو اس مقام پر یہ جو سورہ فتح میں فتح مبین، اس مراد واقع حدیبیہ ہے، اور صلح حدیبیہ نے در حقیقت فتح مبین، اور فتح مبین اس لیے ہوا کہ اس کے بعد جو ہے فوراً بعد ہی فتح خیبر کا قلعہ فتح ہوا، پھر فتح مکہ، اس کے لیے راہ کھول دی۔ اور یہ اس لیے کہ جب جنگ کا خطرہ درمیان سے جاتا رہا اور امن و اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان سلسلہ آمد و رفت بے خوف و خطر ہونے لگا۔ اور پھر اسی صلح کے نتیجے میں، اس صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے ہیرے جو ہیں وہ اسلام کی جرمٹ میں شامل ہو گئے تھے، صحابہ کی جرمٹ میں شامل ہو گئے تھے۔ اور پھر اسی کے ذریعے جو ہے آگے چل کے جو ہے فتح مکہ عمل پذیر ہوئی تھی۔ پھر واقع حدیبیہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو ہم نے بھی بات کی نا کہ 1400 مسلمان آپ کے ساتھ چلے تھے، اور 2 سال بعد جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ تو یہ اتنے obvious فوائد تھے جو اس صلح کے طور پر جو ہے سامنے آئے تھے، اور واقعی میں یہ جو ہے صلح ایک کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی ہے۔ فتح مبینہ مطلب ایسے بھی تو ہو سکتا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا، فتحًا یہ کہہ کے آیت مکمل کر دی جاتی، نہیں، مبین بھی ساتھ میں لگایا گیا، ایک صفت کو جوڑا گیا کہ ایک کھلم کھلا فتح آپ کو دے دی، obvious فتح دے دیے، the writing is on the wall۔ تو مبین سے مراد کیا ہے؟ واضح، صاف، اور یہاں پہ فتح سے مراد کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے، جس کی وجہ سے بڑی خیر و برکت حاصل ہوئی، لوگوں میں امن و امان ہوا، مومن کافر میں بول چال شروع ہو گئی، اور علم نافع علم، نفع مند علم اور ایمان پھیلانے کا بہت اچھا موقع میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ لیغفر لکم اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دیں۔ یہ مغفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے،
جس میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک نہیں. مطلب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور عظمت کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام کاموں میں بھلائی، استقامت اور اطاعت، اللہ کی اطاعت پر وہ استقامت حاصل تھی جو اولین و آخرین میں کسی کے حصے میں نہیں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اکمل ترین اور دنیا و آخرت دونوں میں تمام انسانوں کے سردار ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنی بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج ہی کفار مجھ سے جو مانگیں گے جس میں حرمات خداوندی کی تعظیم ہو، میں ان کو وہ دوں گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت خداوندی سے صلح کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. مطلب جب اب صلح حدیبیہ ہو گئی اور بیت رضوان کا بھی واقعہ ہو گیا تھا، جب اس یہاں سے واپسی پر جب مسلمان تھے مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے، راستے میں جو ہے سورہ فتح نازل ہوئی تھی اور یہ آیت آئی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو آپ سوچے کہ جب صلح ہو رہی تھی اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فتح مبین ہے نا. تو بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل فرما دے. اور احسانات کی تکمیل کس طرح سے؟ دنیا اور آخرت میں. اور جس کے لیے فرمائے کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا؟ مطلب یہ تو سمجھیں کہ 12 سال مکی زندگی کے لگائیں اور 6 سال یہاں پر سن 6 ہجری کا واقعہ ہے نا صلح حدیبیہ، تو 18 سال آپ کون سے راستے پر چل رہے تھے جو اب کہا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بے شک صراط مستقیم پر ہی تھے، لیکن اب کیا مراد ہے کہ اب کیا چینج آ جائے گا؟ اب یہ چینج آ جائے گا کہ اس صلح کے بعد اب آپ کی دعوت اور آپ کی جو تحریک ہے یہ اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی، یہ بغیر کسی رکاوٹ کے اب تیر کی طرح بالکل سیدھی اور تیزی سے آگے بڑھے گی. جو obstruction، جو ہرڈلز تھیں وہ سب اوور کم ہو گئی ہیں. یہ مراد ہے اس سے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یعنی اور پھر کیا ہوگا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے گا جس میں عزت ہی عزت ہوگی. تو شریعت اور جو دین ہے اس پر چلنا آپ کے لیے اب آسان ہو جائے گا. یہ جو کفار، یہ جو مشرکین آپ کو جو ہے تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے تھے، اب اس کو جو ہے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے اس صلح کے ذریعے. تو پھر فرمایا کہ اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو. تو اس کا کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خشوع اور خضوع تھا اس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ انسان جتنا زیادہ درگزر سے کام لیتا ہے اس کی عزت اتنی ہی بڑھتی ہے. مطلب معاف کر دینا کوئی چھوٹا ہو جانا نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں بظاہر ایسی کلاس تھی اس صلح میں کہ جو لگ رہا تھا کہ دب کے ہم صلح کر رہے ہیں، کہ ہم جو ہے چھوٹے بن رہے ہیں وہ بڑے بن رہے ہیں، وہ اپر ہینڈ لے رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ دبا رہے ہیں. نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو ایکسیپٹ کیا. آپ نے درگزر سے کام لیا، آپ نے اگنور کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو صحیح، ایسے ہی کر لیں گے کہ ہماری طرف جو آئے گا اس کو ہم واپس دے دیں گے، تمہاری طرف جو جائے تم واپس نہیں دینا. آپ سے نے کہا کہ جو جتنا درگزر سے کام لیتا ہے اس کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، اور واقعی میں ایسا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے. یہ جو فرمایا تھا بیعت رضوان کے بارے میں جو آیت نمبر 10 سورہ فتح میں آئی ہے کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب یہ جو بیعت کر رہے تھے یہ کتنے فریق تھے، یہ کتنی اینٹیٹیز تھی؟ مطلب ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ان سے بیعت لے رہے تھے، اور ایک صحابہ تھے جو کہ بیعت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تھا
اس کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، ایدیہم ان صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، کہ دراصل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے تھے، لیکن ایکچولی کس سے بیعت کر رہے تھے؟ للہ ادنا، اللہ کے لیے ایوری تھنگ، کہ اپنی جان جو ہے وہ کس کے لیے نذرانہ پیش کر رہے تھے؟ وی ول فائٹ انٹل ڈیتھ، یعنی اللہ کی راہ میں ہم اپنی جان پیش کر دیں گے. تو ایکچولی تو وہ بیعت جو تھی، وہ ڈیل جو تھی، یہ جو معاہدہ ہو رہا تھا، وہ کس سے ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیچ میں ایک لنک بنے ہوئے تھے، ایک ذریعہ تھا. تو فرمایا کہ پھر جو شخص عہد توڑے گا سو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر اللہ سے عہد کیا ہے تو ان قریب اللہ اس کو بڑا اجر دے گا. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر یہی سورہ فتح کی جو آیات 18 اور 19 ہے، اس میں کیا فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان اور ان کو ایک لگتے ہاتھ یعنی قریبی فتح دے دی، اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْہِمْ، کہ جب یہ آپ سے بیعت لے رہے تھے، مطلب کتنے مشتعل ہوں گے کہ ایک تو وہ پرپس سرو نہیں ہو رہا جس کام کے لیے آئے، عمرہ کرنے دے نہیں رہے، الٹا جو سفیر بھیجا تھا اس کے جو ہے شہید ہونے کی خبر آ گئی ہے، تو پیس آف مائنڈ تو نہیں تھا. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کس طرح سے کرم فرمایا، فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ، کہ ان نے اطمینان ڈالا اور ان کو ایک قریبی فتح اور بہت سی غنیمتیں جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے، اس کی ان کو خوشخبری دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار مکہ کے مابین اس صلح کو فتح خیبر، فتح مکہ اور دیگر اسلام کے زیر نگی آنے والے جو تمام شہروں کی فتح کی نوید بنایا، اور دنیا و آخرت کی عزت اور رفعت کا سبب بنایا. اسی لیے فرمایا کہ وہ مغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو یہ لوگ لے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو آیات اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب واپس آ رہے تھے، ہے نا، جب ایکچولی وہ بیعت کر رہے تھے، یا جب وہ صلح کی شرائط پڑھی جا رہی تھی، لکھوائی جا رہی تھی، ڈکٹیٹ ہو رہی تھی، اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا یہ سارے اجر کا. لیکن کیا چیز تھی جو ان کو اسٹیڈ فاسٹ کی ہوئی تھی؟ توکل علی اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمعنا واطعنا. اور اسی وقت جو ہے وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا، اب چونکہ یہ تو تھا کہ عمرہ تو ابھی کرنا نہیں ہے، نیکسٹ ایئر آنا ہے عمرے کے لیے، لیکن احرام پہن لیے تھے تو وہ احرام اتارنے تھے، تو اس کے لیے یہ تھا کہ جو جانور لوگ ساتھ لے کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو اور اپنی قربانی ذبح کرو اور اپنے سر منواؤ اور احرام کھول دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، کوئی رسپانس نہیں ملا صحابہ کی طرف سے، پھر دوسری دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا، تو بھی صحابہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اب صحابہ کے اینڈ پر آپ دیکھیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ یا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آزما رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، مطلب وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے. مطلب ایک جو ذہن میں وہ چل رہی تھی بات کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک رولر کوسٹر کی طرح ہم جو ہے وہ ہو رہے ہیں کہ اب عمرہ کیا بھی نہیں، اب کہہ رہے ہیں احرام کھول دو، تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اس میں مطلب ایک سمجھیں کہ سیٹ بیک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جب اپنے خیمہ میں گئے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کو کہ احرام کھول دو تو وہ بات نہیں مان رہے میری. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اس کو کہنے مشورہ، بہت ہی پتے کا مشورہ دیا آپ کو، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سامنے یہ سب کام کریں کہ آپ ذبح کریں اور اپنی قربانی اور اپنا سر منوائیں اور احرام کھول دیں، تو وہ بھی یہی دیکھا دیکھی کرنے لگیں گے.
اور بالکل ایسا ہی ہوا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو پھر صحابہ تو کہاں پیچھے رہنے والے تھے، وہ تو فوراً کھڑے ہوئے، انہوں نے سب یہ کام کر لیا. تو یہ تو صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے واقعات تھے جو ہم نے بھی دیکھے. اب اس سے ہمیں کیا چیز ہمارے لیے ریلیٹ کرنے کی ہو سکتی ہے؟ مطلب ویسے تو بہت سارے اسباق موجود ہیں اس میں، لیکن اس صلح کے نتیجے میں امن و امان قائم ہوا، اور اس امن و امان کے ذریعے اسلام کی اشاعت، اسلام کی جو سربلندی ہے اس کو بڑا فائدہ پہنچا. تو اسلام جو ہے وہ امن و امان کے بارے میں کیا سٹانس رکھتا ہے؟ کیا اس کی جو ہے تعلیمات ہیں کہ امن و امان ضروری ہے یا نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ تلوار گھماتے رہو یا ہتھیار گھماتے رہو کہ بس ایک کنفرنٹریشن والی سچویشن رہے؟ کہ اسلام اس طرح کا ماحول چاہتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ امن و امان کی اہمیت کیا ہے اسلام کی نظر میں. تو ویسے جتنا جو بھی علم ہمارے پاس ہے، بہت ہی سمجھے کہ ایک ذرہ برابر علم، اس کے مطابق آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اسلام کیا امن و امان کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، یا اسلام چاہتا ہے کہ ہر وقت جو ہے ایک کانفرنٹریشن یا ایک متضاد قسم کی جو ہے وہ فضا پرویل کرتی رہے؟ امن و امان چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل. اسلام جو ہے وہ امن و امان فطری طور پہ امن کو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے. بالکل. انسان فطری طور پر جو ہے امن و امن پسند ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ایک شخص کی بات کریں یا ہم ایک معاشرے کی بات کریں، دونوں لیول پر امن و امان کو بہت اہمیت حاصل ہے. اور امن و امان کی اہمیت یہ کہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کے کہتے ہیں نا کہ اندر سکون ہوگا تو باہر سکون ہوگا. اگر اندر ہی مشتعل ہے، انسان اپنی ذات میں ہی الجھ رہا ہے، تو اس کے معاملات میں کیا سلجھاؤ ہوگا؟ وہ بھی الجھے ہوئے ہوں گے. اور جب ہر فرد اپنی جگہ الجھا ہوا ہے، الجھن کا شکار ہے، تو اس معاشرے میں سکون کہاں سے ہوگا؟ تو امن و امان بہت بڑی نعمت ہے. اگر معاشرہ پرامن ہو تو اس میں پھر بسنے والے لوگ اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں. چھوٹے بڑے، مرد عورت، مالدار فقراء سب خوشحال رہتے ہیں. کسی کو کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا، اور معاشرے کا ہر فرد اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے. اور اس طرح ہر شخص اپنے فرائض انڈیویجول لیول پر بھی اور ایک ماس لیول پر بھی بخیر و خوبی سر انجام دیتا ہے. اس کے برعکس آن دا کانٹریری، اگر معاشرے میں امن و امان نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ جانے محفوظ، نہ مال اور دولت کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور دن دہاڑے یا رات کے اندھیرے میں اسلحہ کی نوک پر گھروں، گزرگاہوں اور بازاروں میں ڈاکہ زنی کے واقعات عام ہو جاتے ہیں. جہاں ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہتا ہو تو وہاں پھر جینا حرام ہو جاتا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے دن کا چین اور رات کا سکون برباد ہو جاتا ہے. ہم صرف اپنے اور اپنے سے متعلق لوگوں کی خیر اور خیریت کے بارے میں ہی فکر مند رہتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ جب کانسٹنٹ ایک سٹرگل چل رہی ہوگی تو پھر دین کے باقی کام جو ہیں اس کی طرف دھیان کب جائے گا؟ ہر وقت انسان ہال ہی رہا ہے. چاہے گھر میں ہے تو جو گھر سے باہر ہے ان کے لیے ہال رہے، اور جب خود گھر سے باہر ہے تو خود اپنے لیے ہال رہے کہ ہائے کچھ ہو نہ جائے. تو بد امنی اس قدر خوفناک چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا. نہ جان محفوظ، نہ مال و دولت محفوظ، اور نہ عزت اور ناموس محفوظ. جب obvious سی بات ہے کہ سالہ سال کی محنت رائے گاں چلی جائے، جب خون پسینے کی کمائی جو وہ چند منٹوں میں لٹ جائے، جب عزت جس کے تحفظ کے لیے انسان اپنی جان تک کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ تار تار ہو جائے، تو اس لوٹ مار کا نشانہ بننے والے افراد پھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش زمین کا سینہ پھٹ جائے اور وہ اس میں زندہ دفن ہو جائے.
یہی فیلنگ آتی ہے. پھر جو معاشرہ بد امنی کا شکار ہوتا ہے اور اس میں انتشار، فساد اور لا قانونیت عام ہوتی ہے، اس میں لوگ اپنے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو پاتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ حقوق اور فرائض کی ایک سٹرگل چلتی رہتی ہے. حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں ایک واضح طور پر آپ کو ایک گیپ، ایک بریچ، ایک خلل نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو ایک بے آب و گیا وادی یعنی مکہ میں، جس وقت کہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی سپلائیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک لک و دک صحرا تھا، وہاں چھوڑ کر جانے لگے، تو اس وقت انہوں نے کیا دعا فرمائی تھی؟ اس جگہ کے باسیوں کے لیے سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی تھی. اور کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھل عطا فرما. پہلے کیا؟ امن، اور پھر پھل. مطلب امن ہوگا تو کچھ کھانا کھانے کا سوجے گا نا انسان کو. تو چونکہ غذائی اشیاء کی فراوانی اور امن و امان یہ دونوں کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے ضروری عناصر ہیں، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں طلب کی، اور سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کو پرامن شہر بنانے کی دعا کی. اس کے بعد اہل مکہ کے لیے پھر پھلوں کی دعا کی. جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں اشیاء خوردنوش کی فراوانی کی اہمیت ہے، وہاں امن و امان کی اہمیت بھی اس سے کم نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس کی دعا کی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو پرامن مقام بنا دیا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ یہی دو نعمتیں ایک اور انداز میں ذکر فرماتا ہے، اور کفار قریش کو خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. بس وہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دو نعمتوں کے ساتھ ایک تیسری نعمت یعنی صحت و تندرستی کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس یہ تینوں نعمتیں موجود ہوں تو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا. مطلب وہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کے سامنے پوری دنیا لا کر رکھ دی گئی ہو. اس سے زیادہ کامیاب انسان کیا ہوگا؟ مطلب جو مٹیریلسٹک جس دنیا میں ہم زندگی جس مٹیریلسٹک وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں دیکھیں پوری دنیا اگر ہمارے سامنے لا کے رکھ دی گئی ہو تو اس سے زیادہ کامیاب انسان ہو کون سکتا ہے؟ لیکن اسلام اس چیز کو کامیابی کا معیار کہہ رہا ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ صحت و تندرستی ہو، اپنے آپ میں پرسکون ہو، پرامن ہو، اس کو کوئی خوف خدشات لاحق نہ ہو، اور ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا مقام ہے کہ وہ ہمیں امن و امان نصیب فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے. اس وقت جو گلوبل سینیریو ہے، عالم اسلام کے متعدد ممالک میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. جب دیکھو تب بم دھماکے اور خودکش حملوں کے افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور ان دھماکوں کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، جائیدادیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری مملوکہ اشیاء کو شدید نقصان پہنچتا ہے. یہاں تک کہ اب تو مساجد یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے، ان میں بھی دھماکے کیے جاتے ہیں.
اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. تو کیا بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ اور وہ بھی مسلمان. ویسے بھی کسی بھی، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق، کسی بے گناہ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اور مسلمان کا خون بہانا، ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے تو بہت بڑا گناہ ہے. کہاں کہ متعدد مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیا جائے. مسلمان کے خون کو تو اتنی ہی حرمت والا کہا ہے جتنا کہ مکہ مکرمہ کی حرمت ہے. ایکول قرار دیا گیا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مسلم کو بھی بالکل اسی طرح حرمت والا قرار دیا جیسے کہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر، جیسے ذوالحجہ حرمت والا مہینہ ہے، یوم عرفہ حرمت والا دن ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ مسلمان کا خون ناحق طور پر بہانا حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہ تو ہم گلوبل سینیریو کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، اپنے شہر کی بات کریں، جو کرنٹ سینیریو ہمارا چل رہا ہے، جس سے ہم ہر کوئی فیس کر رہا ہے کہ یہ جو چینج آف گورنمنٹ ہے، جو حالات، حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں جو خوف اور جو خدشات ہمارے ذہنوں میں لاحق ہیں، کیا فیئرز اور کیا خوف ہمارے ذہنوں پر سوار ہیں ابھی. کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا. اللہ نہ کرے کہ کوئی فتنہ فساد اور قتل و غارت گری کی نوبت آئے. بٹ یہی چیزیں، یہی فیئرز ہیں ہمارے ذہنوں پر. تو قتل ناحق پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. ایک مومن کے قتل پر اللہ تعالیٰ نے 5 وعیدیں سنائی ہیں قرآن میں. جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کو 5 سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، جو فرمایا کہ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. مطلب جہنم، پھر ہمیشگی، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا عذاب ہے. اتنی سخت وعیدیں ہیں. پھر پوری دنیا کا خاتمہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا ایک مومن کا خون بہانا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا خاتمہ کسی مومن کے ناجائز قتل سے اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہلکا ہے. پھر ایک مومن کے قتل میں اگر ساری دنیا کے لوگ شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم رسید کر دے گا. فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین والے تمام کے تمام ایک مومن کے خون میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا. ترمذی کی روایت. اور روز قیامت جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو حقوق العباد میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ وہ یہی روز قیامت سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ. تو پیاری بہنوں، ہمارے ذہنوں پہ جو خوف آج سوار ہے وہ کیا ہے؟ کہیں قتل و غارت گری کا بازار تو گرم ہونے نہیں جا رہا جو ایک ٹائم ہم نے گزارا ہے. نامعلوم افراد کی فائرنگیں ہو رہی ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون آیا اور مار کے چلا گیا.
یا فتنہ اور فساد تو نہیں پھیلنے جا رہا؟ تو فساد برپا کرنے والے کی سزا، اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بھی معاشرے کے امن و امان کو خراب کرنے پر تلا ہوا ہو، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری کے ذریعے بدامنی پھیلا رہا ہو، شریعت میں اس کی سزا قتل ہے۔ دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز۔ تو جو شخص بھی فتنہ فساد برپا کرتا ہے، فتنہ فساد کس طرح سے؟ ڈاکہ زنی کی شکل میں، قتل و غارت گری کی شکل میں بدامنی پھیلا رہا ہو تو شریعت میں اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کا پیاسا ہو، لوٹ مار کرتا ہو، اس سے نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں نہ ان کے مال محفوظ ہوں، تو ایسے شخص کو زندہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہ سزا کون امپلیمنٹ کرے گا؟ جو اس سے قتل کی سزا ہے، یہ کون امپلیمنٹ کرے گا؟ یہ حاکم وقت کرے گا، یا اس کے جو اپوائنٹڈ اتھارٹیز ہوں گے، اس کا جو نائب ہوگا، اس پر فرض ہے کہ وہ امن و امان کے قیام اور رعایا کی جانوں، عزتوں اور ان کے مالوں کے تحفظ کے لیے اس کی گردن اڑا دے۔ یہی سزا ہے زمین میں فساد برپا کرنے والے کی، جو فرمایا سورہ مائدہ میں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت دے کر قتل کیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ پھر آپ ذرا سا اور غور کریں کہ یہ لوگ جو اس طرح کی کارروائیاں کر کے بدامنی پھیلاتے اور فساد برپا کرتے ہیں، کیا ان کی انہی کارروائیوں کی وجہ سے آج دشمنان اسلام امت مسلمہ کو دہشت گرد نہیں قرار دے رہے؟ مطلب کچھ لوگوں کی وجہ سے، کچھ بلیک شیپ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ جو ہے وہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہلا رہی ہے؟ اور کیا وہ انہی کی وجہ سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر رہے؟ تو اسلام اور امت مسلمہ کی بدنامی کا سبب کون بن رہا ہے؟ اور وہ لوگ جو اپنی نسبت دین کی طرف کرتے ہیں، جن کا تعلق منبر اور محراب سے ہوتا ہے، جب وہ ان کارروائیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا ان کی وجہ سے یہ منبر اور محراب کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے؟ دین کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے؟ جو دین کے علم بردار بن کر ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے ان اعمال کے ذریعے دشمنان اسلام اور ان کے جو خفیہ، ان کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہیں، جو ہڈن ہینڈز ہیں، ان کو مساجد، مدارس، اسلامی مراکز کے خلاف زبان درازی کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع نہیں مہیا کر رہے؟ تو ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو بھی نئے فتنے آنے والے ان سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اب سمجھ تو آگیا ہمیں کہ امن و امان کتنا ضروری ہے، تو پھر امن و امان قائم کیسے ہوگا اور کون قائم کرے گا؟ کیا میں، کیا آپ، یا حکومت؟ کون کرے گی؟ تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ رول پلے کرنا ہے، مجھے، آپ کو، حاکم وقت کو، حکومت کو، ہر ایک کو اپنی جگہ عمل پیرا ہونا ہوگا اس امن و امان کے قیام کے لیے۔ تب حکومت کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، ہمیں بھی نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم اپنے اوپر کیا کر سکتے ہیں، کیا چیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں امن و امان میں اپنا شیئر ڈالنے کے لیے؟ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جو امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو پہلا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ فیکٹر امن و امان قائم کرنے کے لیے، جس کے بغیر امن و امان قائم ہو ہی نہیں سکتا،
وہ ہے ایمان. امن ایمان کے بغیر ممکن نہیں. اگر آپ دیکھیں دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے نا, حمزہ میم نون. تو یس, ایمان سب سے بڑا سبب ہے امن و امان کے حصول کے لیے. اگر ایمان نہیں تو امن بھی نہیں. بلکہ ایمان کے بغیر حقیقی امن و سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں, فمن آمن و اسلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر جو شخص ایمان لے آیا اور اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اگر تمام مسلمان سچے مومن بن جائیں, ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور مومنوں کی حقیقی صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں یا جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا, ان کو اختیار کر لیں تو یقیناً انہیں امن و امان نصیب ہو سکتا ہے اور ان کے معاشرے میں بد امنی, انتشار اور لا قانونیت کا ختم ہو سکتا ہے. مومنوں کی صفات میں سے 5 صفات ایسی ہیں کہ جس مومن میں وہ 5 موجود ہوں تو وہ سچا مومن ہو سکتا ہے. جس کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں گی تو وہ لازماً سچا مومن ہوگا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. سورہ انفال میں ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں, اور ہم نے جو مال دولت انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں, بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 5 صفات کو اختیار کرے تاکہ وہ سچے مومنوں کی صف میں شامل ہو سکے. اور جب مسلمان سچے مومنوں کی صفات اختیار کریں گے تو ان کا معاشرہ پھر یقینی طور پر امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ رعد میں, جو لوگ ایمان لائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. تو خوشحالی بغیر امن و امان کے نہیں ہو سکتی, اور یہ مسلمانوں کو تبھی نصیب ہو سکتی ہے جب ان میں سچا ایمان ہوگا اور وہ صالح عمل کریں گے. تو ایمان اور امن لازم اور ملزوم ہے. سچا ایمان ہوگا تو امن بھی ہوگا, اگر ایمان میں کوئی خلل ہوگا تو امن بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب کسی اسلامی مہینے کا چاند نظر آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے, اے اللہ تو ہمیں یہ چاند امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ دکھا, ہمارا اور اے چاند تیرا رب اللہ ہی ہے. پھر دوسرا فیکٹر امن و امان کے قیام کے لیے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور شرک سے مکمل طور پر بچنا. ایمان اور عمل صالح کی بنیاد اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے. چنانچہ جب تمام مسلمان بحیثیت مجموعی اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, ان میں سچا ایمان ہوگا اور وہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ انہیں ضرور بالضرور امن و امان نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں, اور تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں ضرور بالضرور خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی, اور ان کے دین کو ضرور مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا,
ان کے خوف کو یقیناً امن میں تبدیل کر دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور جو شخص اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اس آیت میں جو فرمایا نا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ ہے پوائنٹ ٹو پونڈر، قابل غور بات۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ امن و امان کا قیام تب تک ممکن نہیں جب تک مسلمان اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اور جب تک شرک سے پرہیز نہ کریں، اور اگر وہ شرک کریں گے تو ان سے امن و امان کی نعمت کو یقینی طور پر چھین لیا جائے گا۔ اور آج امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ اسی چیز کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ آج کیوں ہمارے اندر امن و امان کا فقدان ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم شرک کی طرف راغب ہیں۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی فرمایا کہ جو مومن اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کریں گے انہی مومنوں کو امن نصیب ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا۔ ظلم یہاں پہ شرک کے معنی میں آیا نا، قرآن میں آیا نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم تو کوئی ہے نہیں، بڑا بھاری ظلم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ تو یہ پہلا فیکٹر تھا ایمان، دوسرا شرک سے بچنا، تیسرا فیکٹر امن و امان کے قیام کے لیے دعا کرنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نیور انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف دعا۔ ہم کہتے ہیں دعائیں تو بہت کر لی، بس اب کچھ اور بتاؤ۔ دعا ہر خیر کی چابی ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو دیگر ضروریات کی طرح امن و امان کے حصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنی سلامتی، اپنے اہل و عیال کی سلامتی، اپنے شہر کی سلامتی، اپنے ملک کی سلامتی اور عام مسلمانوں کی سلامتی کے لیے نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا پھیلانا چاہیے، کیونکہ وہی سلامتی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تجھی سے سلامتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں صبح شام کی دعائیں سکھائی ہیں اس میں ہے نا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور مال و دولت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ جو دعائیں مانگیں اس کو سمجھ کر سوچتے ہوئے دعا مانگیں کہ کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے ڈر اور خوف میں امن عطا کر۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ یہ تین فیکٹرز، اس کے بعد چوتھا فیکٹر امن و امان کے قیام کے لیے اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے نا، لہٰذا اسے اپنے بھائی کا ہمدرد اور خیر خواہ ہونا چاہیے، ویل وشر ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اس کے خون کا محافظ ہو، اس کے مال اور اس کی عزت کا محافظ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا
تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. پھر فرمایا آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور ہر مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. پانچواں فیکٹر، پانچواں سبب امن و امان کے قیام کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. وی ہیو ٹو ڈو اٹ اگر ہم کو امن و امان قائم کرنا ہے، چاہے گھروں کا امن و امان قائم کرنا ہے، چاہے محلے کا، چاہے شہر کا، چاہے ملک کا، چاہے دنیا کا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے. اگر اسلامی معاشرے میں اس فریضے کو ایز اٹ از، اس کی ورڈز اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا، مختلف وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اچھے کاموں کی ترغیب دی جائے اور برے کاموں سے روکا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہو، ایک اتھارٹی ایسی ہو جو یہ فریضہ سر انجام دے، اور اس کے علاوہ ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے اپنے اثر رسوخ میں، اپنے اپنے حلقہ ارباب میں اس ذمہ داری کو نبھائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے میں برداشت، تحمل اور امن و سلامتی کو فروغ نہ ملے. تو یہ فریضہ اگر ایز اٹ از امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا کیا جائے، مثلا گھر میں والدین ہیں، مساجد اور مدارس میں جو خود خطیب اور واعظ کہنے والے ہیں، علماء ہیں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ٹیچرز، مختلف محکمے ہیں ان میں جو افسران اعلیٰ اور ذمہ داران ہیں، جب سب بیک وقت اس ذمہ داری کا احساس کریں، اچھے کاموں کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور برے کاموں سے روکنے کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی کریں، تو یقینی طور پر معاشرے میں پھر انقلاب جو ہے برپا ہو سکتا ہے اور امن و امان کے فروغ میں اچھی خاصی مدد مل سکتی ہے. سکسth فیکٹر امن و امان قائم کرنے میں ایذا پہنچانے سے بچنا، مطلب کسی کو آپ کی وجہ سے جو ہے تکلیف نہ پہنچے. کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کسی بھائی بہن کو ہلکی سی اذیت پہنچائے، کہاں کہ وہ اسے قتل کرے یا اس پر ظلم و زیادتی کرے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی تکلیف پہنچانا بھی الاؤڈ نہیں ہے ہمارے دین میں ایک دوسرے کو. اگر معاشرے کا ہر فرد یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ایذا رسانی سے بچنا، ایذا رسانی کیا؟ تکلیف پہنچانا، اور کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، تو اس سے معاشرہ یقیناً امن کا گہوارہ بن جائے گا یا نہیں؟ ہم نے جو ایک اصول رکھا ہے کہ می فرسٹ، میرا کام پہلے ہونا چاہیے، میری اتنی مجبوریاں، میری یہ ہے، میرا وہ ہے، مجھے جلدی ہے، مجھے یہاں پہنچنا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور اس کے لیے جو ہم پھر دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے لوگوں کو امن ہو، اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس سے نہ تو خیر کی امید رکھی جائے اور نہ ہی اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، تمہیں امانت سونپی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکا کے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ہے نا مشکل کام، لائف ٹائم اسٹرگل ہے. تو یس وی ہیو ٹو ڈو اٹ اگر جنت کی گارنٹی چاہیے تو.
تو یہ 6 فیکٹرز ہیں، اور اس کے بعد جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ 7واں فیکٹر ہے وہ ہے حدود اللہ کو نافذ کرنا. اللہ کی جو حدیں قائم کی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا. حدیں کیا ہوتی ہیں؟ حد ایک اور حدود اس کی جمع. جو اللہ نے سزائیں بتا دی ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ حدود کہلاتی ہیں. امن و امان کے قیام کے لیے آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہم نے 6 فیکٹرز ڈسکس کیے ان کا تعلق انڈیویجول لیول پہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے اوپر یہ کام کرنا چاہیے. کیا تھے وہ پہلے 6 فیکٹرز؟ سب سے پہلے کیا تھا؟ ایمان. سیکنڈ، شرک سے بچنا. تھرڈ، دعا کرنا. فورتھ، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینا. ففتھ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. سکستھ، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا. تو یہ تو سمجھیں کہ انڈیویجول لیول پہ ہر ایک کو اپنے ساتھ ہی کرنا ہے. لیکن یہ جو 7th فیکٹر ہے اللہ کی حد کو نافذ کرنا، تو اس کا تعلق جو ہے ایکسکلوزیولی حکمرانوں کے ساتھ ہے. جو حاکم وقت ہے اس سے یہ متعلق ہے. اور وہ کیا ہے کہ مجرموں پر اللہ تعالیٰ کی حدود، یعنی جو قرآن اور سنت میں جو سزائیں واقع ہوئی ہیں ان سزاؤں کو نافذ کرنا. حدود اللہ کے نفاذ سے جہاں مجرم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے اور آئندہ کے لیے اسے اس جرم سے باز رکھنا مقصود ہوتا ہے، وہاں اس سے ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہو جاتی ہے جو ان جیسے جرائم کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں یا منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک حد کا قائم ہونا بہت سی خیر لے کر آتا ہے اور اس طرح لوگوں کو امن نصیب ہوتا ہے، ان کی جانوں، ان کے مالوں، ان کی عزتوں کو تحفظ ملتا ہے. آپ دیکھیں اگر قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے تو خون کا بدلہ خون، تو یقیناً لوگ قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیں گے اور بے گناہ لوگوں کے خون ناجائز طور پر بہنے سے بچ جائیں گے. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے یا اولو الالباب، اے عقل والوں سوچو. آج یہاں پر جو ہے وہ سو کالڈ انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تحت جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا گیا ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر ہم امن و امان کو ترس ہی رہے ہیں کہ اگر چور اور ڈاکو کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو یقیناً لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے. دیکھ لیں کہ جہاں پر یہ حدود قائم کی جا رہی ہیں تو وہاں پر پھر کیا ریٹ ہوتا ہے چوری اور ڈاکے کا. اگر زانی مرد اور زانیہ عورت کو لوگوں کے سامنے کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ زانی یا زانیہ کو رجم کیا جائے تو اس سے لوگوں کی عزتوں کو یقیناً تحفظ ملے گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں زنا کا بڑھتا ہوا ریٹ کیا بتا رہا ہے؟ لیک آف امپلیمنٹیشن. یہ حد نافذ ہی نہیں کی جا رہی ہے. اگر شراب نوشی یا کسی بھی نشاور چیز کے استعمال پر شرعی سزا نافذ کی جائے تو معاشرہ بہت سارے جرائم سے بچ سکتا ہے. اس طرح باقی اسلامی سزائیں ہیں جو مجرموں کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنتی ہیں اور معاشرے میں امن و سلامتی کی ضمانت دیتی ہیں. لہذا حکمرانوں کو اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے، انہیں اپنی رعایا کے امن و امان کو یقینی بنانا چاہیے.
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو امن و امان نصیب کرے اور ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ فرمائے جو ہم پر رحم نہ فرمائے. آمین. کوئی سوال ہے آپ کو؟ اپنے دعا مانگ لیتے ہیں. السلام علیکم بھائی جی. جی روبینہ. یہ حدیث جو وعلیکم السلام. پڑھنی ہے، جو حدیث پڑھنی ہے تو وہ 1 2 3 4 پیو کر کے پڑھنی ہے، یا جو وہ نمبر ہے 724 وہ بول کے پڑھنی ہے؟ نہیں روبینہ، جیسے آپ پڑھتی رہی ہیں ویسے ہی ہے. آپ کو آڈیو کلپ سنیں جو میں نے گروپ پہ بھیجا ہے، اس میں نے بہت ہاں کلیئرلی میں نے سمجھا دیا ہے. وہ 1 2 3 4 جو 5 6 بول کے پڑھتے ہیں حدیث نمبر. جی. جی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تندرستی کا اور پاک دامنی کا اور امانت کا اور حسن اخلاق کا اور تقدیر پر راضی رہنے کا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.